بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ آئیے حفظ کریں کی حدیث نمبر 22 ہے۔ کتاب کا نام ہے غرر الحکام۔ حدیث نمبر 22 کون سی ہے؟ قال علی علیہ السلام الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل۔ ادب عقل کی صورت ہے۔ الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل۔ ادب عقل کی صورت ہے۔ ادب ہوتا کیا ہے؟ یعنی جو ہماری عادتیں ہیں، جو ہمارے انداز ہیں، جو ہمارا بات کرنے کا انداز ہے، جو ہماری عادتیں ہیں، جو دوسروں کو ڈیل کرنے کا انداز ہے، وہ بہت اچھا ہو، بہت مہذب ہو، بہت شائستہ ہو۔ ہم اگر کسی سے بات کر رہے ہیں وہ بہت یعنی احترام سے بات کریں اور بہت ادب سے بات کریں، بہت محبت اور احترام سے بات کریں۔ یعنی جب ہم بات کسی سے کر رہے ہوں یا ہمارا رویہ کسی کے ساتھ ہو تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جس کا اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہے۔ دیکھیے ایک بہت مشہور شخص سے مطلب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ بہت پیارا جملہ ہے، آپ سب کو پتا ہوگا، ویسے ماشاءاللہ اہل علم ہے۔ اسے پوچھا کسی نے کہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے بے ادبوں سے ادب سیکھا۔ یعنی کیا مطلب؟ جس شخص کی جو بات بھی مجھے بری لگتی گئی میں اپنی زندگی میں اس کو چھوڑتا چلا گیا۔ جو بات بھی کسی کی ہمیں بری لگے، جو عادت بری لگے کسی کی، وہ ہم چھوڑ دیں، ہم خود اس کو چھوڑ دیں، اپنی زندگی سے اس کو نکال دیں، اپنی عادتوں سے اس عادت کو ختم کریں جو عادت ہمیں دوسروں کی بری لگتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی انسان، دوسرا انسان اگر کوئی بدتمیزی سے بول رہا ہے، اگر وہ غصے میں ہے، غصہ آ جانا جو ہے وہ فطری بات ہے، لیکن اس وقت جو ہمارا رویہ ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اس وقت جب ہمیں غصہ آ جائے ہم کون سی گفتگو کرتے ہیں یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں غصہ آ جائے تو ہم کیسی گفتگو کریں؟ سب سے بہترین چیز غصے کے ٹائم پہ کیا ہے کہ انسان خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے، وہ اس بات کو سمجھے کہ اگر ابھی میں نے کچھ بولا تو شاید میں مناسب اور شائستہ الفاظ یوز نہ کر سکوں، میرا لہجہ شائستہ اور مناسب شاید نہ ہو، یعنی کہیں میں بے ادبی کے زمرے میں نہ آ جاؤں۔ تو ادب ہماری عادتوں میں بھی ہوتا ہے، ہماری عادتیں کیسی ہیں، ہم کسی سے ہمارا رویہ کیسا ہے، ہماری روزمرہ زندگی میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کتنا با ادب ہے۔ اور مولا نے کیا فرمایا؟ ادب عقل کی صورت ہے۔ یعنی جو انسان جتنا با ادب ہوگا ماشاءاللہ اتنا وہ عقل مند ہوگا۔ الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل۔ حدیث نمبر 22 کون سی ہے؟ الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل۔ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ کی التجا کرتے ہیں ہم سب کو با ادب کر دے تاکہ ہم با نصیب ہو جائیں۔ ہم اسے بہت بہتر جانتے ہیں اور یہ بالکل سچی بات ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور و خوض کریں تو آپ کو اس کی ہزاروں مثالیں جو ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں میں، ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں میں نظر آئیں گی۔ کس چیز کی مثالیں؟ کہ با ادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے چلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق کو اذیت جب نہیں دیتے، جب اللہ کی مخلوق کو صرف خوش رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو پکی بات ہے، ہم دوسروں کو خوش رکھیں گے تو ہم خود بھی خوش رہیں گے، کیونکہ آپ جیسا رویہ دوسروں کے ساتھ رکھتے ہو ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا 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 ہی کرتے چلے جائیں تو ہمارے ساتھ بھی اچھا 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 ہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بالکل عمل اور رد عمل والی بات ہے، 2 اور 2 کو جمع کریں گے تو 4 ہی ہوگا۔ ہمارا جیسا عمل ہوگا ویسا ہی رد عمل، یہ تو پکا ہے، کنفرم ہے۔ جو عمل ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے اندھیرے کمرے میں اب ہمارے اپنے اختیار میں ہے ہم لائٹ جلاتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم لائٹ جلا لیں تو پھر ہم یہ 100% بھی خواہش کر لیں کہ روشنی نہ ہو تو پھر ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ لائٹ جلائی ہے تو روشنی تو ہوگی ہی ہوگی۔ اگر ہم باادب رہیں گے،
خاص طور پہ اپنے استادوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بڑوں کی، چھوٹوں کی، برابر والوں کی، ہر ایک کی جو ہے ہمیں بہت عزت کرنی چاہیے، بہت احترام کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا شمار جو ہے باادب لوگوں میں ہو. دوسروں کے ساتھ بہت اچھا اخلاق رکھیں، بہت اچھا سلوک رکھیں، تاکہ ہمارا شمار باادب لوگوں میں ہو اور ہمارا دنیا اور آخرت میں اچھے سے اچھا نصیب ہو. اور ہرگز بھی بے ادبی اگر ہم کرتے بھی ہیں، بدتمیزی اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی لوگ کرتے بھی ہیں، چاہے جان کے نہیں کرتے، کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے شاید کہ جو وہ جان بوجھ کے جو ہے پہلے سوچے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یعنی غصہ کرنا ہے، برا بولنا ہے، اس کے بعد بولے. ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ بے دھیانی میں یا غصے کی حالت میں بغیر سوچے سمجھے اگر ہم، خدا نہ خواستہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے ادبی بھی کرتے ہیں یا بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں دوسروں کو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر کے صحیح کر لیں، باادب ہو جائیں تاکہ بعد نصیب ہو جائیں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل. ادب عقل کی صورت ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہے کوئی انسان کتنا عقل مند ہے، دیکھیں کتنا وہ باادب ہے، کتنی تمیز سے، وہ کتنے اخلاق سے جو ہے، کتنا پولائٹلی، کتنی نرمی سے، شائستگی سے بات بھی کر رہا ہے، اور اس کا لہجہ بھی اتنا اچھا ہے، اور اس کا عمل بھی ایسا ہے کہ جو وہی شخص کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، اور جسے پتہ ہونا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہماری ہر بات جو ہے نوٹ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر بات جو ہم کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا. اگر اچھے کام ہیں تو اچھا نتیجہ ہے، اور برے کام ہیں تو برا نتیجہ ہے. انشاءاللہ ہم سب باادب ہو جائیں، اور جتنی ہماری زندگی میں بے ادبیاں اور بد اخلاقیاں ان کو چھوڑ دیں، ختم کر دیں. اپنے اساتذہ کا بہت ادب کریں، ماں باپ کا بہت ادب کریں، سب کا ادب و احترام کریں. الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل، الادب سورۃ العقل. انشاءاللہ ہم سب باادب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم سب کو کہ ہم سب باادب ہو جائیں، اور بے ادبیاں جتنی ہماری زندگی میں ہیں ان سب کو چھوڑ دیں. یعنی جتنی بد اخلاقیاں ہماری زندگی میں ہیں ہم ان سب کو چھوڑ دیں. اس آڈیو کو بار بار سن کے حدیث کو اچھی طرح حفظ کر لیں. حدیث نمبر 22 کون سی ہے؟ الادب سورۃ العقل. بار بار اس کو سن کے اچھی طرح سے حفظ کر لیں. اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر ہو آپ کا.